حضرت امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الاجتماع لقراءۃ القرآن والدعاء لا بأس به۔ پھر سوال ہوا کہ یہ اکٹھے ہو کر کرنا کیا ضروری ہے؟ بندہ اکیلا بھی کر لے؟ پوری ایک لسٹ میرے پاس سوالوں کی آئی ہوئی ہے کہ اجتماع کرنا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ اکٹھے بیٹھ کر آپ بیٹھتے ہیں، یہ اکٹھے ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں بار بار امام نووی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اہل حدیث کے امام ہیں، اہل حدیث کے امام ہیں، انہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ امام نووی شرح مسلم کے اندر فرماتے ہیں الاجتماع لقراءۃ القرآن والدعاء لا بأس به، کہ قرآن پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا اور دعا کے لیے اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہو گیا، تو بدعت کی تعریف میں تو پھر ہم سب آ جائیں گے، ہماری ساری باتیں آ جائیں گی، ہمارے سارے ذرائع آ جائیں گے، یہ سپیکر وغیرہ سب ہو جائیں گے، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر چڑھانا، یہ بھی بدعت میں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ کیا یہ سرکار کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ ہم جس طرح کے کپڑے سلوا رہے ہیں، یہ کپڑے اس طرح کے سلوائے ہوئے کیا سرکار کے دور میں تھے؟ نہیں تھے۔ ہم نے جس طرح کے لباس پہننے شروع کیے، جس طرح کی ہم نے شکلیں بنا لی ہیں، جس طرح کی ہماری صورتیں ہیں، جس طرح کے ہمارے گھروں کے نقشے ہیں، جس طرح کی آج مسجدیں ہیں، نہ اس طرح کی مسجدیں تھی، نہ اس طرح کے گھر تھے، نہ اس طرح کے لباس تھے، نہ اس طرح کی ضروریات زندگی تھی، نہ اس طرح کے جو ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں، یہ ساری موجود نہیں تھی۔ پھر لڑائی جھگڑے نہیں، لڑائی جھگڑے تو اس پر اعتراض کرنے والے تو اس پر کی تھی، جھگڑنے والے ابو جہل اور ابو لہب ادھر بھی تھے، منافقین مکہ ادھر بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ موجود تھے۔ میں کسی کو منافق نہیں قرار دے رہا، نہ کسی کو کافر قرار دے رہا ہوں، نعوذ باللہ، میں اس یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اعتراض کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، یہ پہلے نہیں ہے۔ اعتراض تو شروع سے ہوتا آیا ہے، اعتراض ہوتے رہے ہیں اور ان کے جواب بھی دیے جاتے رہے ہیں، تو حضرت نبی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اکٹھا بیٹھا جائے۔ تو علامہ ابن العابدین شامی علیہ رحمہ فتاوی شامی کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ما اوتیت من القرآن من قراءۃ القرآن فی اليوم الثالث او الاربعین او السنہ لا باس به اذا کان المقصود به الدعاء للمیت، کہ تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن یا سالانہ یہ اکٹھا ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب اس میں مقصد دعا ہو، مقصد دعا ہو، اور مقصد یہ ہو کہ آپ میت کے لیے دعا کریں گے اور اس کے لیے دعائے خیر رب کی بارگاہ سے مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے، اگر مقصد یہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیں۔ ویسے تو ہم تو مانتے ہی ہیں، لیکن یہ حوالے دوسرے نہیں مانتے، یہ حوالے دوسرے نہیں مانتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایصال ثواب ہر دن ہر شب میں جائز ہے، ایصال ثواب ہر دن ہر شب جائز ہے، اور اگر کسی خاص دن کو سہولت یا اجتماع کی خاطر اختیار کیا جائے تو بھی جائز ہے۔ 11ویں شریف بھی اسی قبیل سے ہے اور باعث خیر ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 599، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 599 پر نقل فرمایا ہے کہ دعا کے لیے، استغفار کے لیے، مغفرت کے لیے اکٹھا ہونا یہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے دن خاص کر لینا اجتماع کے لیے۔ ہاں، اس دن کو کہنا بھی یہی دن ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دن کے علاوہ 11ویں تاریخ کوئی ہو سکتی ہے، ہمارے کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے خیال کہ 11ویں شریف صرف 11ویں تاریخ کوئی ہو سکتی ہے، باقی نہیں ہو سکتی۔ یہ خیال رکھنا درست نہیں ہے۔ 11ویں شریف کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے کی جا سکتی ہے۔ مقصد ایصال ثواب ہے، مقصد دعا ہے، مقصد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، مقصد ہے، مقصد دعا کرنا ہے، مقصد رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے یہ کسی بھی طور پر درست
غلط نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ہو کر دعائیں خیر کریں اور دعا